کے بعد پھر نیک بن جائیں. ہم سنیوں کے یہاں تبلیغی جماعت والا نیک بننا قابل قبول نہیں ہے کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرو پھر 40 دن کے چلے میں چلے جاؤ, لوگ بھول جائیں تب لوٹ کر کے آؤ. جماعت کے امیر بھی کہلائے اور نیک کے نیک بھی کہلائے. رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ہم لوگ ایسے آرٹیفیشل نیک لوگ نہیں ہیں, سوکال لوگ نیک لوگ نہیں ہیں. ہم تو وہ نیک ہیں, اللہ اکبر, جسے اولیاء اللہ نے نیک بنانے کی صحیح پہل فرمائی ہے. اور ہمارے یہاں یہ ہے, اگر گناہ سے توبہ کرے گا تو توبہ صرف کان کھینچنی اور گال پیٹنے کا نام نہیں, بلکہ جس کا پیسہ لے کے ہڑپ کیا تھا یا تو اس سے معافی مانگ یا تو اس کی رقم کو ادا کر دے. یہ ہے توبہ. جب حضرت فضیل بن عیاض نے توبہ کی, فضیل بن عیاض نے, تو آپ کو جس کا مال معلوم تھا کہ میں نے چھینا ہے آپ اس سے معافی مانگنے گئے, اور جس کا نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی. ایک یہودی کے گھر پہنچے, فرمایا کہ جب میں ڈکیتی کرتا تھا تو میں نے تیرا مال بھی چھینا. اپنی مذہبی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو محمد رسول اللہ کے غلام سچی توبہ کریں گے تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ بھی سونا ہو جایا کرے گی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو نے سچی توبہ کی ہے. ہمارے یہاں توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے, ہمارے یہاں توبہ کا تصور یہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کمال ایمان کی تیسری چیز یہ ہے, ایسے کوئی مومن نہیں ہوتا جو اپنے, اللہ کے رسول فرماتے تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے, اس وقت تک تم میں کا کوئی مومن نہیں ہوگا. اب اس کو بھی دیکھ لو, اپنے گھر کا کچرا دوسرے گھر کے آنگن میں لا کے ڈالتے ہیں, اپنی بکری کو پیشاب دوسرے کے آنگن میں کرواتے ہیں, اپنی بکری کو گائے بھینس کو لی دوسرے کے آنگن میں کرواتے ہیں. یہی تو ہے, میرا آنگن صاف رہے, دوسرے کے آنگن کا کچھ بھی ہو, مجھے ترقی ملے دوسروں کو ترقی نہ ملے. یہی تو فکر ہے مومن کی فکر کہ اللہ کے رسول حدیث صحیح ہے, سیاہ ستہ میں موجود ہے, تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا. تم چاہتے ہو میں زندہ رہوں, اس سے زیادہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کی زندگی کی دعا کرو. تم چاہتے میں خوش رہوں, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی, دیکھو حضور نے کیسے سنوارا تھا لوگوں کو, وہ بہت مشہور واقعہ ہے, آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اگر کسی کی بچی کو اچھے رشتے آئیں پڑوسی اس پہ بھی جلتا ہے, رشتے توڑنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کے یہاں بیٹے بیٹے پیدا ہو, سگے بھائی کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بھائی کیا صرف بیٹے ہی پیدا کیوں ہوتے ہیں. کسی کی دکان اچھی چل رہی ہو, سگے بھائی کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بھائی کی دکان اچھی کیسے چل رہی ہے. مطلب ایمان دل میں نہیں آیا. مسلمان تو بنے, مومن کب بنے؟ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کر, وہی اپنے مومن بھائی کو پسند. اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھو. اگر آپ یہ ذہن لے کر آئیں کہ میں بھی اوروں کی طرح آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک بار سبحان اللہ کو جنت ملے گی, میں وہ آدمی ہوں. میں حقائق کی بات کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے, لیکن یہ تمہارے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے کہ تم اس کا منہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا منہ دیکھو تو جنت ملے گی. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب آپ کے لیے مکر اور فساد ہے. جن کے منہ دکھا کر کے آپ کو جنت بانٹی جاتی ہے نا اسٹیج پر, ان کا بھی جنت میں جانا یقین ہے. یہ کس نے خبر دی؟ آپ مجھے بتائیں. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ چہرے دکھا کے مل جائے. امام جعفر صادق جیسی ہستی, امام جعفر صادق جیسی ہستی جب لوگوں سے ملتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش تم کر دو گے. تو لوگ رو کے کہتے ہیں آپ تو سید ہو, آپ تو آلے رسول ہو, اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہم آپ کی سفارش کریے اللہ کی بارگاہ میں. آپ فرماتے رونا تو اسی بات پر ہے کہ ہم سید ہیں, ہم اپنے نانا کو منہ کیسے دکھائیں گے. جب وہ سیدوں کا یہ حال ہے کہ نانا کو منہ کیسے دکھائیں گے تو امتی کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو. یہ جو جلسوں کی سستی جنت کے سہارے اور اس کے بھروسے پہ تم نمازوں کو چھوڑ رہے ہو, سنا کے اٹوں کو آباد کرو کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے, یہ شیطانی مکر ہے میرے بھائی. اور اگر اہل ممبر کو برا لگے تو معاف کرو, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری ابھی اصلاح کرنا, کیونکہ میں وہ بندہ ہوں ہندوستان میں کہ میں کبھی بھی اپنی غلط بات سے توبہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا.
ایک توبہ اور کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے مقبول ہیں، محبوب ہیں۔ لیکن آپ کی میں منت کرتا ہوں، اگر آپ کے پیر قریب ہو تو میں آپ کے پیر پکڑ کے کہوں اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ جو اپنی راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کے گزارتے ہیں وہ یہ سوچ رہے کہ میں کسی کا منہ دیکھ لوں گا تو مجھے جنت ملے گی۔ میرے عزیز، جو مولا کائنات علی کے مرتضیٰ، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار، جس کے بھائی اور سسر سارے نبیوں کے سردار، اور جو خود تمام ولیوں کے سردار، جب رات کا آخری حصہ آتا تھا تو علی مرتضیٰ رات کو اللہ کے خوف سے تڑپ کر ایسے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈنک مارتا ہے، اور وہ کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے سانپ کے ڈنک پر، مولا علی اللہ کی بارگاہ میں یوں گر گراتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے چہرے کو کرم وجہ الکریم کہا جاتا ہے وہ علی مرتضیٰ اتنے آنسو بہائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنے سے جنت نہیں ملتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اسٹیج پر جو ہم نے جنت سستی کر دی ہے نا، یہ ہمیں دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ مکر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب قوم غفلت کا شکار ہو تو ان کو فضائل کی حدیثیں سنا کر خوش کرنا ایسا ہے کہ اب وہاں شیطان کی ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے، ہم شیطان کی ضرورت کو خود پورا کرنے لگے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیز، مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہے وہ فرما رہے ہیں، ہمیں ڈرانے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچو نا، جس قوم میں نہ امانت ہو، جس قوم میں نہ دیانت ہو، جس قوم میں نہ نماز ہو، 80% طبقہ نمازی نہیں ہے ہماری قوم کا، بے نمازی ہے، بلکہ اوروں کو تو وضو بھی نہیں آتا، بڑی معذرت کے ساتھ نکاح پڑھانے جاؤ تو شرمندگی ہوتی ہے، دولہے کو کلمہ پڑھاؤ تو اس کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر وہ صحیح کلمہ نہ پڑھ سکے، جو شادی کی خوشی کے موقع پر صحیح کلمہ نہیں پڑھ سکتا وہ موت کے اضطراب میں کیا صحیح کلمہ پڑھ سکے گا؟ مسلمانوں، آپ کو ہو کیا گیا ہے، ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ سچے دین سے دوری، غفلتوں میں زندگی، خدا کے لیے یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، واپس نکلو دنیا کی رنگ ریلیوں سے، گناہوں سے واپس نکلو، ہجرت کرو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ جس وقت زندگی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے، جسم کا رشتہ ٹوٹ جائے گا روح سے، اس وقت کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نہ بیٹے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، کوئی نہیں۔ اپنے اعمال اکیلے ہم اپنے کفن میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے مسلمان بنو۔ اقبال نے کہا تھا آپ سب کچھ بن گئے، کیا مسلمان بھی بنے؟ کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے۔ اقبال اگر آج کا ماحول دیکھتا تو یہ کہہ دیتا قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، رضوی ہے، اشرفی ہے، واسطی ہے، سب ہے، سب بنے میرے بھائی۔ کیا تو سچا مومن بھی بنا؟ تو سچا مسلمان بھی بنا؟ یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حضور فرماتے جس کے پاس امانت نہیں اس کا ایمان ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند ہے۔ آئیے خوبصورت سا واقعہ سنیں کہ کیسے تربیت کی تھی حضور نے۔ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے ایک صحابی گرتے ہیں زمین پہ اور کہتے ہیں العطش، پیاس پیاس پیاس۔ ایک لڑکی ننھی سی بچی ان کو پانی پلانے کے لیے پہنچتی، منہ کے قریب مشکیزہ کرتی، دوسرے مجاہد دیکھتے اور وہ کہتے ہیں العطش العطش۔ کیا ہونا چاہیے؟ پانی کے چند قطرے کسی کی زندگی کو بچا رہے، کسی کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے، یہ حال ہے۔ لیکن یہ اپنی سنہری تاریخ کا عظیم باب ہے کہ جب ایک مجاہد زمین پہ گر کے پانی مانگتا ہے اور اس کے منہ کے قریب پانی لے کر جایا جاتا ہے اور دوسرا مجاہد گرتا ہے تو یہ مجاہد ہٹا لیتا ہے اور ہٹا کر کہتا ہے بیٹی مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت میرے اس بھائی کو ہے، جب پہلے اس کو پلا۔ اور آج اپنا کیا حال ہے؟ اگر ایک برتن میں کھا رہے ہوں اور بوٹی ایک ہی ہو تو سامنے والے کا منہ دیکھیں کہ وہ ادھر ادھر منہ کر کے غافل کب ہوتا ہے تاکہ اس کے حصے کی بوٹی بھی میرے حصے کی طرف۔
یہ ہنسنے کی بات نہیں. ایک دور وہ کیا تھا, ایک دور وہ کیا تھا. ہمارے بزرگوں نے اپنے سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کا دل نرم ہوا. جو چیز وہ اپنے لیے, میں چاہتا ہوں میں ذلیل نہ ہوں تو میں دوسرے کو ذلیل کیوں کروں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے تکلیف نہ تو میں دوسرے کو تکلیف کیوں دوں. ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا, جب وہ بیت الخلا سے اٹھتے تھے, توجہ کرنا, تو وہ پانی زیادہ ڈال کر دھو کے اٹھتے تھے تاکہ میرے بعد کوئی جو آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو. یہ حال ہے. اور ہمارا کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے, غور تو کریں. ہم کیا کرتے ہیں, آئیے مسلمان تو مسلمان کیسے لوگ تھے وہ. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ, ایک مرتبہ آپ سو رہے ہیں, آپ کی آستین پر ایک بلی آ کر سو گئی. بلی, فجر میں آنکھ کھلی, دیکھا بلی سو گئی. اب بلی کی نیند کیا ہوتی ہے, بلی تو بلی ہے, جانور ہے نا. لیکن حضرت احمد کبیر رفاعی نے اشارہ کیا مرید کو, مرید آیا, کینچی منگائی, کینچی منگا کر کے کاٹا آستین اور اٹھے اور نماز کے لیے چلے گئے. جب نماز سے واپس آئی تو بلی اٹھ کر جا چکی تھی. سوئی دھاگا منگایا, آستین سینے لگے. مرید کہتا ہے حضور اتنے خوبصورت جبے میں عیب پیدا ہو گیا. فرمایا بیٹا یہ عیب اللہ کے نزدیک کوئی عیب نہیں ہے. اگر بلی کی نیند خراب کرتا تو قیامت کے دن اللہ کو جواب کیا دیتا. جو لوگ بلی کی نیند کا بھی خیال کریں وہ مومن لوگ تھے, ایسے مومن. اور آج اگر شادی ہو ایسا ڈی جے بجائیں گے کہ پورے محلے کی ناک میں دم کریں گے, ایسے گانے بجائیں گے کہ پورے محلے کی ناک میں دم کریں گے. نہ سونے والوں کا خیال, نہ بیماروں کا خیال, نہ کسی اپنے کا خیال, نہ بیگانے کا خیال. اللہ اکبر. جس مذہب کی تعلیم یہ ہو, اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر زور سے قرآن مت پڑھو, کیونکہ اگر تو زور سے قرآن پڑھے گا تو سونے والے کی نیند میں خلل آئے گا. آپ مجھے بتائیں, اگر زور سے قرآن پڑھنا کسی کی نیند میں خلل ڈالتا ہے تو اسلام کہتا ہے اپنی آواز کو دھیرے کر لو. تو جو مذہب سونے والوں کی نیند کا خیال کرتے ہوئے زور سے قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہمیں روک دیتا ہو, وہ مذہب اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ رات رات بھر ڈی جے لگاتے رہو, رات رات بھر گانے بجاتے رہو. کوئی بیمار ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی نماز میں مشغول ہے, کسی کا چھوٹا ننھا سا بچہ سو رہا ہے. ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں. مسلمانوں یاد رکھو, ہم جب تک ان چیزوں پر عمل کرتے رہے ہم کامیاب و کامران رہے. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الا لا دینا لمن لا صلاۃ لہ, کہ اس کا دین نہیں جس کی نماز. پتہ چلا ایمان کے کمال کے لیے, مومن بننے کے لیے نماز بھی ضروری. اگر نماز نہیں پڑھتے تو کامل مومن نہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل کے کانوں سے سنو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اللہ کے سارے نبیوں کی لعنت. اور فرمایا میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی. بزرگوں نے فرمایا جو نماز چھوڑے اس کو قرضہ مت دینا, کیونکہ جو اللہ کی امانت ادا نہیں کرتا وہ تمہاری امانت کیا ادا کرے گا. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے, جب الحزن, اور اس میں جو بچھو ہے اس بچھو کے 70 منہ ہیں اور ہر منہ کے اندر 70 ڈنک ہے. جب بے نمازی کو اس جہنم کے کنویں میں ڈالا جائے گا جس کا نام جب الحزن ہے, تو وہ 70 ڈنک والا, 70 منہ والا, جس میں ہر منہ میں 70 ڈنک ہے, جب وہ اس کو ڈسے گا اللہ کے حبیب کہتا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 1000 سال تک وہ زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کھیت کا بچھو ڈنک مارے, کھیت کا سانپ ڈس لے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ 70 منہ والا بچھو اور ہر منہ میں 70
اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقیہ ابو البیت سمرقندی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، کم از کم اپنے آپ پر تو رحم کرو، جو قوم کھیت کے بچھوؤں کے ڈنک کو برداشت نہ کر سکے، کیا وہ لوگ جہنم کے ان بچھوؤں کے ڈنک کو برداشت کر سکیں گے؟ کیا اللہ کے رحمت کو برداشت کر سکیں گے؟ یاد رکھو، 10 منٹ کا ٹائم نکالنے میں جاتا کیا ہے؟ 10 منٹ نماز کے لیے وقت نکالنے میں جاتا کیا ہے؟ اس لیے میری قوم کے جوانوں، یہ تو ہو گیا الذین آمنوا کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ ایسے ایمان کے تقاضے پورے کرو گے تو کامل مومن ہو جاؤ گے، اور جب کامل مومن ہو گئے تو اب دوسری کنڈیشن قرآن لگاتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب متقی کون؟ ہم متقی کس کو سمجھتے ہیں؟ جو پیر جمعرات کا روزہ رکھے وہ متقی، جو 13, 14, 15 کا روزہ رکھے وہ متقی، جس کے ہاتھ میں کثرت سے تسبیح وہ متقی۔ یاد رکھو، یہ عبادت کرنے والوں کو آپ عابد تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، نیک تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، ابرار تو کہہ سکتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ متقی کرنے والے کا نام نہیں ہے، متقی بچنے والے کا نام ہے، کیونکہ متقی کا ترجمہ ہے پرہیزگار، تو پرہیزگار کرنے والے کو نہیں کہتے، پرہیزگار بچنے والے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعوت دیں گے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ آپ کن کن چیز سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کن چیزوں سے آپ رکتے ہیں۔ کھانے والے کو پرہیزگار نہیں کہتے، کچھ کھانے والے سے رکنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں، رکنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ مومن ہو کر پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو جو بیمار ہو تو وہ بیماری سے بچنے کے لیے کچھ غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ مومن کا پرہیزگار کس بنیاد پہ ہے، کس چیز پر یہ پرہیز کرتا ہے؟ تو یہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو نیکی کرے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرتا رہے گا۔ اس لیے اسلام میں نیکی کرنے والوں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ زیادہ معزز وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ نیکی کرنے والا گناہ کر سکتا ہے، گناہ سے بچنے والا صرف نیکی کرے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی ہے۔ آئیے گناہوں سے بچیے، نیکی سے بچو گے، توجہ کرنا، نیکی سے بچو گے تو ثواب ملے گا، گناہ سے بچو گے تو جنت ملے گی، گناہ سے بچو گے تو جنت ملے گی۔ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری عزت کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایک گناہ چھوڑ دے، میں اس کو جنت عدن عطا کرتا ہوں۔ آئیے اب اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، متقی ایک گناہ سے کوئی بچ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ایک گناہ سے بچو گے تو اللہ اس کی برکت سے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ متقی بنے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھو، اگر اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور نہیں کرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تب تو کافر ہو گئے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کافر ہو گئے۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کے دیکھنے پر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے غیبت کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے زنا کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے جوا کھیل رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے سارے جرائم۔ کتنی بے شرمی، کتنی بے حیائی۔ استاد دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے، باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہے سارے گناہ کر رہے ہیں۔ تو جتنی عزت آپ نے اپنے استاد کو دی، اتنی عزت بھی آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ بولو بتاؤ، جب اللہ دیکھ رہے ہیں گناہ کیسے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ایک گناہ کو چھوڑ دے، ایک گناہ۔ زندگی میں بہت موقع آتے ہیں جب کوئی نہیں ہوتا، اکیلے رہتے ہیں، بہت گناہ کی دعوت ملتی ہے۔ اس تصور سے چھوڑو نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہی ایک گناہ کا چھوڑنا آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، اس کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دل کے کانوں سے سب سننا، اور اگر کبھی موقع آ جائے تو اس پر عمل بھی کرنا۔
حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ اللہ کے رسول کو اتنا پسند تھا کہ میں ننھا سا بچہ تھا پھر بھی میں نے کم و بیش 7 مرتبہ حضور سے سنا. جب بچے نے اتنا سنا تو بڑوں نے کتنا سنا ہوگا. ابن عمر یہ بتانا چاہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا. اس جوان کا نام کفل تھا اور کفل کا حال یہ تھا کہ وہ بڑا پاپی تھا, بڑا مجرم تھا. یعنی کہ اس کی عادت تھی کہ ہر دن وہ شکار ڈھونڈتا تھا, لڑکیوں کو ڈھونڈتا تھا, اور ہر رات اس کے بستر پر کوئی نہ کوئی نئی لڑکی ہوتی تھی جس کے ساتھ وہ بدکاری کرتا تھا. ایک دن کفل نکلا کسی لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور وہ پریشان حال ہے, وہ عجیب اس کی کا معاملہ ہے, اس کی دشواریاں, اس کی مشکلیں ہیں. تو کفل نے دیکھا کہ وہ محلے کے سب لوگوں سے کہتے ہیں میری مدد کرو, مجھے قرضہ دو, میں پریشان ہوں, مجھے قرضہ دو. لیکن کوئی اس کو قرضہ نہیں دیتا, کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. کفل خوش ہوتا ہے کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا, میں مدد کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں گا. یہاں رک کر آگے بڑھ کر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ. آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, مسلمان جاہل ہے, مسلمان ان پڑھ ہے, مسلمان یہ سب باتیں جلسوں میں ہم کرتے ہیں. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف وہ لڑکیاں ہیں؟ ہم لوگ نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں. کیوں بھاگ رہی ہیں؟ انہیں شوق ہے بھاگنا. بھاگنے والوں کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کو شوق ہے. جب آپ نے شادی اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ گھر میں 30-35 سال کی عمر تک پڑی رہے گی اور ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, تو کیا وہ غلط قدم اٹھانے پہ مجبور نہیں ہوگی؟ آج تو آپ اس گھر میں شادی کے لیے جاتے بھی نہیں جس گھر سے آپ کو جہیز کی امید نہ ہو. گویا ہم بیٹا بیاہنے نہیں نکلتے, بیٹے کی شادی کرنے نہیں نکلتے, بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم بیٹا بیچنے نکلتے. جو لوگ جہیز نہیں مانگتے وہ گھما پھرا کر اتنی بات کرتے ہیں کہ گویا کے جہیز مانگنے سے زیادہ ڈیمانڈ ہو جاتا ہے. کیا عاشقان رسول یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی شادی ہو بیٹے کا باپ یہ کہے اور بیٹا خود کہے کہ میں ایسی شادی کروں گا جس میں لڑکی کے گھر والوں سے ایک کلاس بھی نہیں لوں گا, اگر وہ کروڑپتی ہو یا غریب ہو, ہم اپنے سماج سے جہیز کا خاتمہ کریں گے, ہم اپنے سماج سے لین دین کا خاتمہ کریں گے. کیا یہ نہیں کر سکتے؟ سوچو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, جب کوئی مسلمان کی بیٹی غربت کی وجہ سے اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے کسی منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر, کسی منکر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتی ہوگی تو قبر میں رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اللہ کے حبیب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. آج ہم جہیز کے نام پر کتنوں کی آبروؤں کو تباہ کر رہے ہیں. صرف درد بھری بات کرنے سے امت کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہاں بیٹھے ہوئے جو ہزاروں جوان ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی, اگر وہ طے کر لے کہ میں اسی کنڈیشن پر شادی کروں گا کہ دلہن کے گھر سے 1 پیسہ نہیں لوں گا, دیکھو ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو شادی شدہ ہیں وہ یہ عہد کریں گے کہ میں جب اپنے بچوں کی شادی کروں گا تو میں اس سے 1 پیسہ نہیں لوں گا. اگر ہم نے یہ کیا, لوگ تو آج کل یہ بھی کہنے لگے مولانا جہیز سنت ہے. آپ سے کہتا ہوں جہیز تجھے سنت نظر آتا ہے, مہر تجھے سنت نظر نہیں آتا. بڈھے ہونے کی عمر تک مہر باقی لگا کر سینہ تان کر پھرنے والے بدعتی تجھے مہر کی سنت ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. جب مہر طے ہوتا ہے تو کہتے ہیں بول دے, ہاں بول دے, کس کو دینا ہے جو تو اتنی فکر کر رہا ہے. ہم نے تو مہر زندگی بھر نہیں دینا. آپ کی یو پی میں کیا مجھے